نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اولاہم لاخراہم فما كان لكم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تکسبون۔ ان میں سے پہلے والے بعد والوں کو کہیں گے تمہاری ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، چکھو عذاب کو سبب سے جو تم نے کمایا ہے۔ یہ ایک مکالمہ ہے جو پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا، اس کا تکملہ ہے اس آیت میں۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اپنے جیسے پہلے گروہوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، یعنی شرابی شرابیوں کے ساتھ مل کر، زانی زانیوں کے ساتھ مل کر، جھوٹے لوگ جھوٹے لوگوں کے ساتھ مل کر، مشرک مشرکوں کے ساتھ مل کر جہنم میں اپنی اپنی وادیوں میں اپنی حیثیت اور اپنی سزا اور اپنے جرم کے مطابق جہنم کے طبقات میں داخل ہوں گے، تو اس وقت پھر ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، اپنے جیسے پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے کہ تم غلط تھے، تمہیں دیکھ کر ہم بھی غلط ہوئے ہیں، لہذا قصور تمہارا ہے۔ ایک دوسرے پر لعنت کرنے کے بعد پھر اپنے رب سے بھی، یہ بعد والے اپنے رب سے التجا کریں گے، ہؤلاء اضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، لہذا ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دونوں کو دگنا عذاب ہے۔ اب اس جواب پر کہ تم دونوں کو دگنا عذاب ہے، پہلے والے کہیں گے دوسروں کو کہ کیا فائدہ ہوا تمہارے اس مطالبے کا، کہ تم نے تو کہا کہ پہلے والوں کو دو گنا عذاب ہو، اگر ہمیں دو گنا عذاب ہو رہا ہے تو تمہیں بھی تو دو گنا عذاب ہو رہا ہے۔ فما كان لكم علینا من فضل، تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہاں فضیلت سے مراد بے اتفاق المفسرین یہاں تخفیف مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے جو مطالبہ کیا ہے اس کی وجہ سے تمہارے عذاب میں تو کوئی تخفیف نہیں ہوئی، کیونکہ جہنم میں تو فضیلت تخفیف پر ہوگی۔ جس کو جتنا بڑا عذاب ہے اتنا بڑا مجرم ہے، جس کے اندر تخفیف ہوگی گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا امیدوار بن جائے گا کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے گا۔ تو یہ کہیں گے کہ تمہارے ہم پر کوئی فضیلت یعنی کوئی تخفیف کی صورت تو ظاہر ہوئی نہیں ہے، اگر ہمیں دو گنا عذاب ہے تو تمہیں بھی ہے۔ ایک مطلب مفسرین نے اس کا یہ بھی بیان فرمایا، فما كان لكم علینا من فضل، کہ دنیا کے اندر اگر ہم گمراہ تھے تو تم بھی ہم سے کم نہیں تھے۔ ایک مطلب یہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم نے تمہیں غلط راستے پر لگایا، تمہارے ہمارے ساتھ جو دوستی تھی اس بنیاد پر تم غلط راستے پر آئے، تو اس میں صرف ہمارا جرم نہیں ہے، تمہارا بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی فطرت اسلام پر پیدا فرمایا تھا، تمہیں بھی، یعنی اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت تمہارے سینے میں بھی رکھ دی تھی، ہمارے سینے میں بھی رکھ دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا پیغام تمہارے پاس بھی بھیجا، ہمارے پاس بھی بھیجا۔ پھر روزانہ کے جو حوادث ہیں، حادثات ہیں، یہ تم بھی سنتے تھے، ہم بھی سنتے تھے۔ تو اس بنیاد پر ہمارا تو قصور زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے تمہیں غلط راستے پر لگایا ہے تو تمہارے اندر بھی تو فطرت موجود تھی، تمہارے پاس بھی تو انبیاء کے پیغامات پہنچے ہیں، تم بھی تو حوادثات کو دیکھتے تھے اور اس سے نتائج اخذ کرتے تھے۔ تو اس میدان میں تم نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ اس وجہ سے تم ہمارے سے کم قصوروار نہیں ہو، تم برابر کے قصوروار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دونوں کو دو گنا عذاب دیے ہے، تو یہ خود اس کی تحقیق کریں گے، تثبیت کریں گے، اس کا گویا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی تصدیق کر کے اعلان کریں گے کہ ہم بھی قصوروار، تم بھی ہمارے برابر کے قصوروار۔ فذوقوا عذاب
فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اب یہ خود کہیں گے اب تم چکھو اپنے کردار کی سزا، ہمارا کردار نہیں ہے، تمہارا اپنا کردار ہے، تم اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اور جاننے کے باوجود تم نے غلطیاں کی ہیں، یہ تمہارا قصور ہے، اس وجہ سے تم عذاب چکھو۔ اور ایک احتمال اس میں بھی یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے ان کو یہ کہا جائے کہ تم کیوں آپس میں ایک دوسرے سے مباحثے کر رہے ہو، جب تم دونوں ہی قصوروار ہو تو تم دونوں عذاب چکھو، اور تم میں سے ہر ایک کا عذاب اس کے اپنے کردار کی بنیاد پر ہے، یہ کسی کا دوسرے پر ظلم نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تم پر ظلم ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے کردار کی بنیاد پر یہ عذاب دیا ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے ہمارے لیے یہ سبق ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو تعلقات ہیں، یہ دوستیاں ہیں، ان دوستیوں کی بنیاد پر ہم دین میں یا اللہ تعالیٰ کے احکام میں جو کوتاہی کرتے ہیں، یہ دوستی ہمیں کام نہیں آئے گی۔ جس دوستی کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، یہ دوستی الٹا وبال بنے گی اور مصیبت بنے گی۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال پر فیصلے کرنے ہیں، کسی کے بلند مقام، کسی کے کم مقام کی وجہ سے، کسی کے زیادہ ذہین ہونے کی وجہ سے، کم ذہین ہونے کی وجہ سے فیصلے میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کردار کی بنیاد پر فیصلہ فرمائیں گے۔ ہمیں اپنے کردار کو درست کرنا ہے، ہم اپنا سوچیں اور اپنے اندر غور کریں کہ کتنی کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ اگر یہ کوتاہیاں لے کر چلے گئے تو کیا حساب دیں گے، کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی کثرت کریں۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیرا، خوشخبری ہو اس آدمی کو جس کے اعمال نامے میں استغفار زیادہ پایا جائے۔ تو استغفار سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، استغفار اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ وقالت گروہ، پہلا اولاہم، ان میں سے پہلا گروہ کہے گا لاخراہم، بعد والوں کو، فما کان لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، علینا، ہمارے اوپر، من فضل، کوئی فضیلت، فذوقوا، چکھو، العذاب، عذاب کو، بما کنتم، اس سبب سے کہ تم جو کچھ تم تکسبون، کماتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنی ناراضگی سے بچا، یا اللہ اپنی ناراضگی سے بچا، ناراضگی والے کاموں سے بچا، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، یا اللہ ہمیں عذاب سے بچا، ہمیں پکڑ سے بچا، ہمیں حساب کتاب سے بچا۔ یا اللہ ہم تیرے فضل کے امیدوار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم پر رحم فرما، ہم پر فضل فرما، ہمارے یہ کوتاہ اور کمزور اعمال قبول فرما۔ یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے لیے یا اللہ خیر کے، جنت کے فیصلے فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، زندگی کے جو لمحات بچے ہوئے ہیں تقوی والی زندگی نصیب فرما، ہر لمحہ قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو غفلت سے، سستی سے بچا، فرائض کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کو نیک بنا، یہ اچھی صحبتیں نصیب فرما۔ یا اللہ تو نے ہم پر کرم فرمایا، اپنے قرآن کے ساتھ ہمیں وابستہ کر دیا۔ یا اللہ تو ہماری نسلوں پر بھی کرم فرما، یا اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما۔ ہمارے تمام مسلمان بھائی جہاں